مرحبا یا رمضان مرحبا۔ السلام علیکم، رمضان کریم۔ امید کرتا ہوں آپ کا رمضان اچھا جائے گا، لیکن موجودہ صورتحال کی وجہ سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے یہ صورتحال جلد ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم آنے والے وقت کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، نہ کل کے بارے میں، نہ ہی آنے والے لمحے کے بارے میں۔ جیسے پچھلے سال ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے جو اس سال موجود نہیں، کچھ وفات پا چکے ہیں، کچھ بیمار ہونے کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے۔ پچھلے رمضان مسجدوں میں رونق تھی، لیکن اس رمضان مسجدیں بند ہیں۔ پچھلے رمضان ہم لوگوں کو گھروں میں دعوت دیتے تھے، افطار کرواتے تھے، افطار پارٹی ہوتی تھی، لیکن اس بار ایسا کچھ بھی نہیں۔ ہم سب گھروں میں قید ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، بہت افسوس اور بہت رونے کا مقام ہے۔ لیکن اگر ہم رونا ہی ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے رونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، اور اس رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے اللہ تعالیٰ سے اتنا گڑ گڑا کے مانگنا ہے، اتنا گڑ گڑا کے رونا ہے ہم نے، کہ ہم نے اللہ کو منا کے ہی چھوڑنا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ کووڈ-19 کرونا وائرس اس دنیا سے یہ وبا ختم ہو جائے اور سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو جائے، مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں، لوگ پھر سے آپس میں ملنا جلنا سٹارٹ کر دیں۔ اس رمضان میں جہاں سب کچھ بند ہے، ہماری کوشش ہے کہ آپ تک نیکی اور دین کی بات پہنچائیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج دعوت دی ہے تاج احمد صاحب کو، جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی معلومات بھی رکھتے ہیں۔ تاج احمد صاحب کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں۔ تاج احمد صاحب پیشے کے اعتبار سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ریاض میں ایک انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس سے پہلے کینیڈا میں قیام کے دوران یہ ایک مالیاتی ادارے کے ساتھ بھی منسلک تھے۔ متعدد کتابوں کی تصنیف اور ترجمے کر چکے ہیں، جس میں زکوٰۃ کے اصولوں پر مبنی کتاب اپنے اعمال کو پاک کریں، پیوریفائی یور ویلتھ بھی شامل ہے۔ اس وجہ سے یہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں پہ عبور رکھتے ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں تاج احمد صاحب کو۔ جی تاج صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عادل، بالکل ٹھیک، الحمدللہ۔ تاج صاحب، میں آپ سے بہت سے سوال آج کروں گا، لیکن جو پہلا سوال میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا ثواب کمانا ہی ایک مقصد ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی عادل، روزوں کا مقصد بڑا عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا کلیئر کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے روزے تم پر فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے وہ یہ ہے لعلکم تتقون، یعنی کہ روزوں کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق چلنا، جو چیزیں اس نے منع کی ہیں اس سے پرہیز کرنا، اور آپ ان کی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کو اپنے نفس پہ صحیح کنٹرول ہو۔ تو روزے جو ہیں، روزوں کا بڑا مقصد ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کرنا۔ جیسے کہ ہمیں روزوں کے دوران جب بھوک لگتی تو ہم کھانا نہیں کھاتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کے حکم کے مطابق ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب ہمیں پیاس لگ رہی ہوتی تو ہم پانی نہیں پیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے تمام دوسرے جو اعضاء ہیں ان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ذہن کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم ذہن سے کوئی فالتو کوئی غلط بات نہ سوچیں۔ ہماری آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی فحش چیز یا حرام چیز نہ دیکھیں آنکھوں کے ذریعے۔ ہماری زبان کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے کسی کی غیبت نہ کریں، ہم کوئی فحش گفتگو نہ کریں، لفظ باتوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح ہمارے کان کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم فحش چیزیں، میوزک یا دوسری چیزیں نہ سنیں۔ ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی حرام چیز کی طرف یا حرام کام کی طرف ہمارے ہاتھ نہ بڑھیں۔ ہمارے پیروں کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم پیر سے چل کر کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں پہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ پورے اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ رمضان کے روزے جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ترتیب دیا ہوا ایک بہت ہی زبردست قسم کا ٹریننگ ورک شاپ ہے، اور اس ٹریننگ کا پورا مقصد ہے کہ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
تمام اعضاء پہ کنٹرول دلانا چاہتا ہے، نفس سے کنٹرول لے کر ہمیں دینا چاہتا ہے. اور یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے ہیں روزے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بڑا عظیم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چونکہ میرا بندہ روزے میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے میں اس کا اجر بھی اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہوں گا عطا کروں گا. تو ان دا سینس روزوں کا جو اجر ہے وہ بڑا بلینک چیک کی طرح ہے. اور تو اس سے واضح ہو جاتی ہے بات کہ روزوں کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے اس ایک مہینے کے دوران. جی طاہر صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھایا، لیکن میں آپ ہی کی باتوں میں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ نے نفس کے کنٹرول کرنے کا ذکر کیا، نفس کیا ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی دیکھیں، نفس جو ہے نا، دیکھیں ہم رمضانوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی ہر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شیاطین کو رمضان میں قید کر دیتا ہے، اس کے باوجود ہم ہماری نفسانی خواہشیں یا ہم گناہوں کی طرف راغب ہوتے ہیں یا گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نفس ابھی بھی ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جی صرف شیطان ہی ذمہ دار نہیں ہوتا ہمیں بہکانے میں، بلکہ نفس کا بڑا کردار ہوتا ہے. بلکہ نفس جو ہے ایک اندرونی دشمن ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس کا ذکر قرآن میں متعدد جگہوں پہ کیا ہے، اور 3 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے نفس کا ذکر کیا ہے، جس میں پہلے اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کا ذکر کیا ہے، اور پھر نفس لوامہ کا ذکر کیا ہے، اور نفس مطمئنہ کا ذکر کیا ہے. دیکھیں، نفس امارہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں کیا ہے. اور نفس امارہ دیکھیں بتا دو وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کی طرف، گناہوں کی طرف مسلسل انوائٹ کرتا ہے. اور اصل انسان کی جو جنگ ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی ہے. اصل میں تھوڑے سے اس کے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا میں کہ اس کا جو ذکر ہوا ہے سورہ یوسف کے اندر، وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل میں قید تھے، اس دوران مصر کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور وہ اس خواب کی وجہ سے بڑے الجھن میں تھا، اس لیے کہ اس کے جو درباری تھے اس خواب کی تعبیر صحیح بتا نہیں پا رہے تھے. تو ان درباریوں میں 2 نوجوان تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہ چکے تھے. انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف بتا سکتے ہیں جو جیل کے اندر ہے. تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے بلوایا اور خواب کی تعبیر سنی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس کے خواب کی تعبیر صحیح بتائی، بلکہ اسے اس غذائی بحران کا حل بھی بتایا جس کی طرف اس خواب میں اشارہ کیا گیا تھا. بادشاہ ان کی تعبیر بتانے سے بڑا خوش ہوا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے یہاں ایک منصب دینے کا ارادہ ظاہر کیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شرط رکھی. انہوں نے کہا کہ مجھے جو مصر کی عورتوں نے بہتان لگا کر مجھے جیل میں قید کروا دیا تھا، ان سے یہ پوچھا جائے کیا یہ الزام صحیح ہے. تو پھر اس آیت کے اندر کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے تاکہ میں اس الزام سے بری کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن میں نفس امارہ سے برات نہیں حاصل کرتا، اس لیے کہ نفس امارہ تو ہر کسی کو گناہ پہ اکساتا ہے سوائے ان لوگوں کو جس کو اللہ بچا لے. تو دیکھیں، نفس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی طرح نفس لوامہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامت کی آیت نمبر 2 میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہے، اور اس آیت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. اچھا، یہ جو نفس ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فنکشن رکھا ہے انسان کے اندر. جو انسان جب کوئی غلطی، کوئی گناہ کرنے جا رہا ہوتا ہے تو یہ نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتا ہے، یہ بتاتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انسان غلط کرنے جا رہا ہوتا ہے. دیکھیں، جتنا بڑا سے بڑا بھی مجرم ہو اس کے اندر یہ فنکشن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فنکشن ڈالا ہے جو آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جی یہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں. تو نفس لوامہ کو جب ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہمارا نفس لوامہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، نفس امارہ اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے. اور نفس لوامہ اس لیول پہ آ جاتا ہے پھر کہ ہم اپنا نفس مکمل کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، جو پوزیشن نفس مطمئنہ کہلاتی ہے. نفس مطمئنہ وہ اسٹیٹس ہے، اور بڑی خوش نصیب لوگ اسٹیٹس پہ ہوتے ہیں جس میں آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، آپ کو دلی سکون اطمینان مل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں سورہ فجر کی آیت نمبر 27 میں کہا ہے
جس میں اللہ تعالیٰ بڑے شاندار طریقے سے اپنے نفس مطمئنہ پہ فائز لوگوں کو جنت میں آمد کی دعوت دے گا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس آیت کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ تم سے رب خوش ہو گیا, تم بھی اللہ سے خوش ہو جاؤ اور شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. تو نفس بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور ہمیں ہمارا مقصد اپنے نفس پہ کنٹرول رکھنا ہونا چاہیے. ماشاء اللہ سے تاج صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہم نے نفس کو کنٹرول کر لیا ہے یا ہم نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ جی دیکھیں, اس میں بھی میں کہوں گا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر شروع کی جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اشارے دیے اور کچھ کوالٹیز بتائی ہیں کہ وہ لوگ جو واقعی جنتی ہیں یا جو کامیابی جن کو کامیاب کہا جا سکتا ہے ان میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. دیکھیں یہ وہ آیتیں ہیں, ایک دفعہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی وہ وہاں سے رخصت ہونا ہی چاہ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے نزول کی کیفیت طاری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے نزول کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں. اس میں سے ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مکھی کے گنگنانے جیسی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. تو جب صحابوں کو یہ جو صحابہ تھے انہیں یہ پتہ چلا کہ وحی کا نزول ہونے والا ہے تو وہ وہاں پر رک گئے تاکہ وہ جو نئی وحی آنے والی اس کو سن کر جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب وحی کا نزول مکمل ہو گیا, وہ کیفیت ختم ہو گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی مجھ پر جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں وہ خصوصیات بیان کی گئی ہے جنتیوں کی, اور جو آدمی اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر لیتا ہے وہ بے شک جنت الفردوس کا حقدار ہے. اس میں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومنین کی شروع کی 10 آیتیں بیان کی, جن آیتوں کا مفہوم یہ تھا, اس میں جو کوالٹی بیان کی گئی ہیں اس میں یہ تھی کہ پہلا کہ ایسے لوگ اپنے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں, ایسے لوگ لغو باتوں سے فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں, ایسے لوگ زکوٰۃ کے عمل پہ قائم رہتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ کے عمل پہ قائم رہنے کا مطلب ہے کہ نہ صرف لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں بلکہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کا تزکیہ کرنا, یہ پیوریفائی کرنا اپنے آپ کو. تو یہ لوگ نہ صرف زکوٰۃ دیتے ہیں بلکہ اپنے پوری لائف کو اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہتے ہیں مسلسل کنٹینیوسلی. اچھا, چوتھی جو بات تھی اس کے اندر کہ یہ لوگ امانت کی اور اپنے عہد و پیما کی پاسداری کرتے ہیں, اور پانچویں جو خصوصیت تھی وہی تھی کہ یہ لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور چھٹی اور آخری تھی کہ یہ لوگ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں. دیکھیں نماز کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اور نماز کا ذکر آخر میں بھی آیا. شروع میں نماز میں خشوع و خضوع کا ذکر تھا اور آخر میں نماز کی حفاظت کا ذکر ہے, جس سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نماز وقت پہ پڑھنا, نماز کی صحیح جگہ کا انتخاب اور اہتمام, پاکیزہ جگہ ہو, نماز سنت طریقے سے پڑھنا وغیرہ نماز کی حفاظت کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز ہم نے پیدا کر لی ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک آدمی جنتی کہلا سکتا ہے. اور اگر ہم کوشش کر رہے ہیں اور ان خصوصیات کو اپنے اندر شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ ہم کامیابی کی طرف گامزن ہیں. اچھا, میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نفس اور روح میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں یہ ہم اس پہ کبھی نفس پہ روح پہ ہم بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, لیکن ابھی میں مختصراً بتا دوں. دیکھیں انسان روح کا اور جسم کا مرکب ہے, مجموعہ. اچھا, انسان کی جو روح ہے وہ آج سے خربوں سال پہلے انسان کی پیدائش سے بہت پہلے عالم ارواح میں وجود میں آ چکی ہوتی ہے, اور جب انسان اپنے شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتے روح آ کر پھونکتے ہیں بچے کے اندر. اور اسی طرح جب انسان کا وفات ہو جاتی ہے, انسان مرتا ہے, تو روح نہیں مرتی بلکہ روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور اپنے درجات کے حساب سے جو اس کو مقام عطا کیا جاتا ہے وہاں پہ رہتی ہے. جبکہ نفس جو ہے وہ انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے, اور چونکہ مرنے کے بعد انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے تو نفس کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, روح میں تھوڑا سا اور میں بتا دوں کہ روح جو ہے عالم برزخ میں مختلف مقامات پہ ہوتی ہے اپنے درجات کے حساب سے. جیسے شہیدوں کی روح
اللہ تعالیٰ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شہیدوں کی روح جنت میں سبز پرندوں کے مانند اڑتی پھرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خوراک مہیا کرتا ہے. اور اسی طرح انبیاء کرام کی روحیں جو ہیں وہ علیین کی اعلیٰ مقام پہ ہیں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی جو احادیث ہیں اس سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ نبیوں کی جماعت کرائی بیت المسجد اقصی میں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف آسمانوں پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پہ مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، جس میں پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو دیکھیں اگین روح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اگرچہ بہت کم انفارمیشن دی ہے قرآن کے اندر، لیکن احادیث میں کافی انفارمیشن موجود ہے. اور روح اور نفس پہ روح پہ بھی معلوم اور ایمان معلوم رکھنا اور ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو بس یہاں پہ میں یہیں پہ رکنا چاہوں گا روح کے بارے میں. تو روح اور نفس دو مختلف چیزیں. جب آپ متقی ہونے لگتے ہیں تو دنیاوی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ دیکھیں میں وہاں سے جب آپ متقی ہونے لگتے ہیں، جب آپ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرتے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، تو عادل ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت جب وہ نیک عمل کرنے لگتا ہے تو میں اس کی دنیا کی زندگی کو بہت آرام دہ اور بہتر بنا دیتا ہوں. اور ڈیفینیٹلی میرا ماننا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے اندر کوالٹیز پیدا کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی حکمت عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کی رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے، ایسے لوگ ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، ایسے لوگ ان کے جو بچے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صالح بنا دیتا ہے، انہیں فرما بردار بنا دیتا ہے. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سکون عطا کرتا ہے اور ان کے دلوں سے دنیا کی اور مال کی محبت بتدریج کم کر دیتا ہے. تو یہ تو چند خصوصیات تھے جو میں نے نوٹ کی، میں نے تجربہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی زندگی میں یہ برکتیں ان کی زندگی میں نازل کرتا ہے اور انہیں اپنی طرف سے یہ عطا کرتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنے کی. تاج صاحب میں آپ سے آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس سال رمضان میں کرونا کی وجہ سے کافی مختلف ماحول ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اس سے ڈیفرنٹ رمضان بہت مختلف ہے، لیکن ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں کہتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے، اچھی نہ لگے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں اچھی ہوئے، تمہارے لیے اچھی ہو. تو اس میں بہت ساری بے شک ہم بڑا محدود ہو گئے ہیں اس کورونا کی وجہ سے اور کرفیو وغیرہ کی وجہ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو پازیٹیوز ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے. مثال کے طور پہ رمضان میں فوکس اور کنسنٹریشن بہت ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں لوگوں سے ملنا جلنا کافی محدود کر دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 دنوں کا اعتکاف لازمی کرتے تھے، اور ایک سال انہوں نے اعتکاف چھوٹ گیا تھا کسی وجہ سے، تو اگلے سال انہوں نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. اب اس سال چونکہ ہمیں فوکس اور کنسنٹریشن اس رمضان میں بڑا آسان ہو گیا، اس لیے کہ اس دفعہ نہ دفتر ہیں، نہ اسکول ہیں، نہ وہ افطار پارٹیاں ہیں، نہ وہ دعوتیں ہیں، نہ وہ جو عید ہالیڈیز ہیں، نہ وہ ٹریولنگ کی پلانس ہیں، نہ وہ کرکٹ کے میچز ہیں، فٹ بال کے میچز ہیں، نہ سینماز ہیں، کنسرٹس ہیں، کوئی بھی چیزیں نہیں ہیں. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی ایک طرح سے اعتکاف جیسا ماحول امپوز کر دیا ہے. ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ بیسیکلی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. دیکھیں مجھے یاد ہے کہ پچھلے رمضانوں میں فوکس کرنا، ٹائم نکالنا اور صحیح طریقے سے رمضان کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، لیکن اس رمضان میں یہ چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہم فائدہ اسی طرح اٹھا سکتے ہیں کہ ہم
ٹارگیٹ بنائیں کہ اس رمضان میں ہم نے کیا ایڈیشنل چیزیں کرنی. مثال کے طور پر ایک بہت اچھا ٹارگیٹ, بہت اچھا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ ہم رمضان میں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں, یعنی کہ قرآن شریف سے متعلق اپنی سمجھ کو امپروو کریں. وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ پورا دور چلائیں, تفاسیر پڑھیں, تاکہ رمضان اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت, رحمت اور شفا قرار دیا ہے. ہم قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہ رمضان میں بھی یہ میرے خیال سے بہترین موقع ہے ہمیں قرآن شریف پہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لگانے کا. اور میں قرآن شریف کو امفسائز اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ رمضان قرآن شریف کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے, اور قرآن کی جو اہمیت ہے بہت زیادہ ہے. قرآن ایک سفارش بن کے قیامت کی دن آئے گا ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھتے ہیں. تو آئی تھنک دیر آر لاٹ آف پازیٹیوز فرام دس انوائرمنٹ, جو کووڈ-19 کا جو انوائرمنٹ چل رہا ہے, ہمیں اس پازیٹیوز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. آپ شو پہ آئے اور آپ نے کافی ڈیٹیل میں ایک علمی اور معلوماتی گفتگو کی ہے, جس سے کافی لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اس سے, اور یقیناً آپ کے ساتھ ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرتے رہیں گے, اور آپ کو میں مزید آپ کو بات کرنے کے لیے آپ کو کسی اور ڈفرینٹ ٹاپک پہ آپ کو دعوت دوں گا. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو عادل فار ہیونگ می. اوکے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.